أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. پیچھے آیت میں اللہ نے بتایا تھا کہ مرد کو اس کے حقوق دیے گئے ہیں، عورتوں کو ان کے حقوق دیے گئے ہیں، ایک کو دوسرے پر حسد کرنے سے بھی روکا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو ایک دوسرے کو حقوق دیے گئے ہیں اس کی ایک دوسرا تمنا نہ کرے۔ اب جس آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کی عورتوں پر ایک طرح سے جو برتری ہے بعض امور میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس خصوصیت کی وجہ سے جو اللہ نے بعض کو بعض کے مقابلے میں عطا کی ہے، وبما انفقوا من اموالهم، اور جو مال وہ ان پر خرچ کرتے ہیں اس کی وجہ سے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی جو ہر معاشرے کے اعتبار سے ضروری ہے۔ جیسے ایک حکومت ہوتی ہے، اس حکومت کا کوئی سربراہ ہوتا ہے، کوئی ذمہ دار ہوتا ہے، صدر یا وزیر اعظم یا بادشاہ جو اس حکومت کو سنبھالتا ہے۔ اور یہ ضروری ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو نظام کو سنبھال سکیں۔ سارے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے برابر ہو جائیں گے تو پھر نظام کا چلنا مشکل ہو جائے گا۔ ہر شخص اپنی منمانی کرنے لگے گا تو کوئی نظام، کوئی سسٹم صحیح طور پر چل نہیں پائے گا۔ اسی لیے انتخابات ہوتے ہیں، کوئی غالب آتا ہے، کسی کو سربراہ بنایا جاتا ہے، اس کے ماتحت کچھ لوگ ہوتے ہیں جو الگ الگ عہدے پر فائز ہو کر کام کرتے ہیں تاکہ پورے علاقے کا نظام سنبھالا جا سکے۔ ایسے ہی ایک گھر جو ہوتا ہے، خاندان، یہ بھی ایک طرح سے ایک حکومت ہوتی ہے۔ اس خاندان کو، اس گھرانے کو صحیح راستے پر چلنا ہے، بہتر نظام کے ساتھ چلنا ہے، تو اس کے لیے کسی نہ کسی کو گھر کا ذمہ دار تو بنانا ہی پڑے گا، ورنہ پھر وہ نظام چل نہیں پائے گا۔ تو اسلام نے مرد کو گھر کا ذمہ دار بنایا۔ اب کیوں بنایا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بتائی۔ قوام کہتے ہیں ذمہ داریوں کو سنبھالنے والا، دفاع کرنے والا، حفاظت کرنے والا، انتشار سے بچانے والا، دشمنوں کا مقابلہ کرنے والا۔ تو اپنا جو گھرانہ رہتا ہے اس کا بھی جو سربراہ رہتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس گھرانے کی جو ضروریات ہیں ان ضروریات کو پورا کرے، اس گھرانے کو پورے نظام کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ برقرار رکھنے کا کام کرے۔ اس خاندان پر، گھرانے پر کوئی حملہ کرنے کے لیے آئے تو ان کی وہ حفاظت کے لیے کھڑا ہو سکے۔
تو یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں یہ مرد کے اندر عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں۔ جسمانی ساخت بھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ عورتوں کے مقابلے میں مضبوط ہوتا ہے، دشمن کے مقابلہ کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، کمانے کی، محنت کرنے کی صلاحیت عورتوں کے مقابلے میں زیادہ اس کے اندر ہوتی ہے، رائے دینا اس کی جرأت بھی عام طور پر مردوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو بہت سی وہ چیزیں جو اللہ نے رکھی ہیں مردوں کے اندر عورتوں کے مقابلے میں، ان صفات کی وجہ سے اللہ نے کہا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر قوام ہے۔ قوام کا مطلب ذمہ دار۔ کیوں ہے؟ دو چیزیں بتائیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ایک وجہ بتائی کہ ان خصوصیات کی وجہ سے جس کی وجہ سے اللہ نے ایک دوسرے کو ممتاز کیا، ایک دوسرے کو جن چیزوں کی وجہ سے فضیلت دی ہے، یعنی جسمانی ساخت، طاقت، قوت، مضبوطی، محنت اور مشقت کا جذبہ اور اس کی صلاحیت، دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت، نظام کو برقرار رکھنے کے لیے قربانی دینے کا جذبہ، اپنے جذبات کو اعتدال میں رکھنے کی صلاحیت، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دی ہے۔ تو اس لیے کہا کہ اس کی وجہ سے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اب جو اپنا مال ان پر خرچ کرتے ہیں اس کی وجہ سے شریعت میں مرد کو ذمہ دار بنایا گیا۔ تو مرد گھر کا نظام سنبھالے گا، اور جو نان نفقہ ہے اس کو بھی سنبھالنا ہے، مردوں کا کام ہے۔ مرد شادی ہوتی ہے تو مہر بھی دیتا ہے، اور اپنی بیوی بچوں کا نان نفقہ سنبھالنا، ان کی کھانے پینے کی ذمہ داری، کھلانے پلانے کی ذمہ داری، ان کو پہنانے کی ذمہ داری، ان کے لیے مکان بنوانے کی ذمہ داری، انتظام کرنا، رہنے سہنے کا انتظام کرنا، اس کی ذمہ داری شریعت نے مردوں کو دی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ نظام سنبھالے گا، خرچ کرے گا، محنت کرے گا اور ساری ذمہ داریاں سنبھالے گا، تو پھر قوام بننے کا حق بھی اسی کو حاصل ہے۔ البتہ قرآن نے حدود بھی متعین کی ہے۔ قوام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنی منمانی کرے۔ قوام کی وجہ سے ایجاب و قبول کی صلاحیت اس کو دی گئی، طلاق کی ذمہ داری اس کو دی گئی۔ یہ کیوں دی گئی ہے؟ سنبھالنے کے لیے، منظم طور پر لے جانے کے لیے۔ اسی لیے مرد کو کہا گیا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہا کہ اچھے اور بھلے طریقے پر ان کے ساتھ برتاؤ کیا کرو، ان کو تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے بتایا کہ خیرکم لأہلی وأنا خیر الناس لأہلی، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی گھر والیوں کے لیے بہتر ہو، اور اپنی مثال دی کہ میں اپنی گھر والیوں کے لیے سب سے بہتر آدمی ہوں۔ تو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اس کا مرد کو الگ سے حکم دیا گیا، اس کی وصیت کی گئی۔ تو ذمہ دار بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو چاہے اپنی منمانی کرے، نہیں، اس کے لیے بھی شرائط متعین کیے گئے۔ اور خرچ کرنے کے لیے بھی کہا گیا کہ لِيُنْفِقْ ذُو سَعْةٍ مِّن سَعْتِهِ، کہ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، جو اللہ نے دیا ہے، جو حیثیت رکھی ہے، اس کے مطابق وہ خرچ کرے گا۔ پھر عورتوں کو بتایا کہ بہترین عورت کون سی ہے؟ فالصالحات، نیک عورتیں، قانتات، اطاعت گزار عورتیں، حافظات للغیب، جو غیب کی حفاظت کرنے والی ہے، بما حفظ اللہ، جس طرح اللہ نے ان کو حفاظت کا حکم دیا۔ کہا کہ یہ اچھی عورتیں جو نیک ہے، اچھے اعمال کرنے والی ہیں، شریعت کے مطابق چلنے والی ہیں۔ اور قانتان کا مطلب مطیع، اطاعت گزار، فرما بردار، اپنے شوہروں کی اطاعت کرنے والی ہیں۔ حدیث میں فرمایا کہ خیر النساء، کا بہترین عورتیں وہ ہیں کہ جب شوہر ان کو دیکھے، اذا نظرت الیہا سرتک، جب شوہر کو کہا گیا جب تم اس عورت کو دیکھے تو تمہارا دل خوش کرے۔ وَإِنْ أَمَرْتَهُ أَطَاعَتْكَ،
جب آپ امرتہا و اطاعت، جب آپ اس کو کسی چیز کا حکم دے تو اس حکم کو مان لے۔ وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا، اور جب آپ گھر سے غائب رہیں تو اپنی حفاظت کی بھی حفاظت کریں اور تمہارے مال کی بھی حفاظت کریں۔ تو یہ کہا کہ وہ عورت بھلی عورت ہے جو اپنے مرد کو خوش رکھنے کی کوشش کرے، جب مرد اس کو دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ دوسری چیز بتائی، مرد کوئی بات بتائے، کوئی حکم دے تو اس کو مان لے، قبول کرے، اس کو بجا لائے۔ اور تیسری چیز بتائی کہ مرد اگر غائب ہے تو اپنے گھرانے کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی آبرو کی حفاظت کرے، اپنے گھر کی حفاظت کرے، بچوں کی صحیح تربیت کرے، اور جو مال ہے اس مال کی بھی حفاظت کرے، بیجا اس کو خرچ نہ کرے، کیونکہ اللہ نے اس کا اس کو حکم دیا ہے۔ اللہ نے ان کی حفاظت مردوں کے ذریعے سے کی ہے، اور ان کو، مردوں کو ان کے حقوق کی حفاظت کا حکم دیا ہے، تو اس وجہ سے ان کا بھی فرض یہ ہے کہ وہ اپنے مردوں کی تابعداری کرے۔ بہرحال یہاں پر مردوں کو ذمہ دار بنانے کی کیا وجہ ہے اس کو بھی بتایا، مردوں کی ذمہ داری بھی یاد دلائی، اور عورتوں کو بھی بتایا کہ بہترین عورت کون ہے، ان کی کیا صفات ہونی چاہیے، اس کی طرف بھی اشارہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔